الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. السلام علیکم. کی آواز کٹ رہی ہے. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سلسلة الاسماء الحسنى الحمدللہ جاری ہے. آج اس کا 11واں دن ہے. اللہ تبارک و تعالی اس سلسلے کو قبول و مقبول فرمائے، نافع اور مفید بنائے. اللہ ہم سب کو اپنے ان مبارک صفاتی ناموں کی معرفت عطا فرمائے. اللہ ان کی تجلیات سے ہمیں مالا مال فرمائے. آج اللہ تبارک و تعالی کا ایک مبارک نام العزیز جل جلالہ اختیار کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنا آسان فرمائے اور ہم سب کو اس نام کی معرفت عطا فرمائے. العزیز جل جلالہ، اللہ تبارک و تعالی کا یہ مبارک نام قرآن مجید میں جگہ جگہ آیا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 92 مرتبہ 92 مرتبہ یہ مبارک نام آیا ہے. کبھی اکیلا آیا ہے، کبھی دوسرے اللہ کے ناموں کے ساتھ مل کر آیا ہے. دونوں طریقے سے قرآن مجید میں یہ نام واقع ہوا ہے. العزیز الحکیم کہیں آتا ہے، کہیں العزیز العلیم آتا ہے، کہیں العزیز الرحیم آتا ہے، کہیں العزیز الوہاب آتا ہے، کہیں عزیزا حکیم آتا ہے وغیرہ. مختلف طریقے سے قرآن مجید میں یہ مبارک نام اللہ تعالیٰ کی یہ صفت عزت 92 مرتبہ قرآن مجید میں یہ وارد ہوا ہے. اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم صفت ہے جو قرآن مجید میں جگہ جگہ مختلف موقع سے استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو اس کا معنی کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. العزیز یہ ایسا لفظ ہے جو ہم اپنی زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور العزیز بنا ہے عزت سے. تو عزت کا لفظ بھی ہم اپنی زبان میں اردو گجراتی میں استعمال کرتے ہیں. بولتے ہیں فلاں آدمی بہت عزت والا ہے، فلاں کی میں بہت عزت کرتا ہوں. تو یہ لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے اردو میں اس کے معنی کا دائرہ بہت تنگ ہے، بہت محدود اور لیمیٹڈ معنی اس کا لیا گیا ہے. اور عربی زبان میں اس معنی میں بڑی وسعت ہے. عربی زبان میں اس معنی میں بڑی وسعت ہے، اس لیے عربی کے اعتبار سے اس نام کو ہمیں سمجھنا ہے. پہلے تو ہم اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں. العزیز کے مختلف ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ تو اس کا کیا جاتا ہے زبردست. ایک ترجمہ اردو میں قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ آتا ہے، تو ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے اللہ بڑا زبردست ہے. کبھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ بڑا غالب ہے، سب پر غالب آنے والا، بڑا غالب ہے. تیسرا اس کا معنی ہوتا ہے سب سے طاقتور. اور چوتھا اس کا معنی ہے ایسی ذات جو قلیل الوجود، یعنی ایسی چیز بہت کم پائی جائے، بہت نادر چیز ہو، اور اللہ کے اعتبار سے اس کا معنی ہے اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں.
اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کا ترجمہ زبردست بھی ہوتا ہے، بڑا غلبے والا، سب پر غالب آنے والا، بڑا طاقت والا، یہ بھی اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف ترجمے اس کے ہوتے ہیں۔ اب ترجمے کیوں الگ الگ کیے جاتے ہیں، بہت سارے ترجمے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ عربی زبان ہے اور اس زبان میں بڑی وسعت ہے۔ اس کا جو اصل روٹ اور مادہ ہے وہ ہے عز یعز۔ اس کو 3 طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے عربی میں۔ عز یہ تو اسی طرح رہے گا، اس کا جو مضارع آتا ہے وہ کبھی یعز بھی پڑھا جاتا ہے، یعز بھی پڑھا جاتا ہے اور یعز بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی 3 باب سے آتا ہے۔ ضرب سے بھی آتا ہے اور نصر سے بھی آتا ہے اور فتح سے بھی آتا ہے۔ جو اہل علم ہے وہ جانتے ہیں کہ 3 باب سے آتا ہے۔ اور عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس میں باب بدلتا ہے تو معنی بھی بدل جاتا ہے۔ تو الگ الگ سیگے کے اعتبار سے، الگ الگ باب کے اعتبار سے عزیز کا معنی بھی بدلتا رہتا ہے، اور یہ تینوں لفظ سے الگ الگ معنی ہوتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ اگر اس کو عز یعز سے لیا جائے، یعنی ضرب سے لیا جائے اور مضارع میں عین کے نیچے کسرہ پڑھا جائے تو اس وقت معنی ہوتا ہے کسی چیز کا بہت نادر الوجود ہونا، کوئی بہت اینٹک چیز ہے، بازار میں زیادہ نہیں پائی جاتی، بہت کم ملتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو چیز بہت کمیاب ہو اس کی ویلیو اور اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ کوہ نور دیکھ لیجئے، پوری دنیا میں ایک ہی ہے تو اس کی قیمت بہت زیادہ ہے، اور جو چیز بازار میں کثرت سے پائی جاتی ہے اس کی قیمت اور ویلیو عام طور پر کم ہوا کرتی ہے۔ تو عز یعز اگر ضرب سے لیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بہت کم وجود والا ہونا، بہت کم پایا جانے والا، اور اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے اس کا معنی ہوگا کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہی ہے۔ اس سے توحید کا معنی نکل آتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ دوسرا، اگر اس کو نصر سے پڑھے عز یعز، عز یعز، تو اس کے معنی ہوتے ہیں غالبانہ۔ تو اس وقت معنی ہوگا کہ عزیز کا معنی جو سب پر غالب آتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، وہ سب پر قادر ہے، کوئی اس پر قادر نہیں۔ جو سب پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا، جو سب پر قادر ہے کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا، اس ذات کو کہتے ہیں العزیز۔ جس تک کسی کی رسائی نہیں، جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس کا ارادہ سب کے ارادوں پر غالب، اس کا حکم سب کے حکموں پر غالب، اس کی ذات سب ذاتوں پر غالب، اس کا علم سب کے علم پر غالب، اس کی قدرت سب کی قدرت پر غالب، ہر چیز میں غلبہ۔ اور تیسرا معنی اگر فتح سے پڑھے عز یعز تو اس کا معنی ہوتا ہے قوت والا ہونا۔ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ یاسین شریف میں فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ، پہلے 2 پیغمبروں کو بھیجا، پھر اس کے بعد تیسرے سے عززنا، ہم نے ان دونوں کی مدد کی، ان دونوں کو قوت پہنچائی تیسرے پیغمبر کے ذریعے سے۔ تو عز یعز فتح سے ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں قوت والا ہونا۔ تو اس اعتبار سے عزیز کا معنی ہوگا قوی، بڑا طاقت والا، بڑا طاقت والا۔ یہ سب عزیز کے معنی ہے۔ پہلا معنی اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، یعنی توحید۔ نمبر 2، سب پر غالب آنے والا۔ نمبر 3، سب سے زیادہ قوت و طاقت والا۔ نمبر 4، چوتھا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا ہے کہ عزیز ہر شریف آدمی کو کہتے ہیں، ہر بلندی رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ قوم کا عزیز وہ ہے جو قوم کے دوسرے لوگوں سے بلندی رکھتا ہو، دوسرے سب لوگوں سے زیادہ شرافت والا ہو، جس میں اعلیٰ صفات، اعلیٰ اخلاق دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہو، وہ قوم کا عزیز کہا جاتا ہے، چاہے کسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہو، چاہے شرافت کے اعتبار سے ہو، سخاوت کے اعتبار سے ہو، قوت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی جو آدمی دوسروں سے اونچا ہو اس کو عزیز کہتے ہیں۔ عزیز مصر، پورے شہر کا سب سے زیادہ عزت۔ ظاہر ہے کہ عزت کس کو ملتی ہے؟ اسی کو ملتی ہے جس میں کچھ اعلیٰ صفات ہوں، جس میں کچھ خوبیاں اور کمالات ہوں، اسی کے لوگ عزت کرتے ہیں۔ جس میں کچھ کمال ہی نہ ہو، جس میں کچھ خوبی ہی نہ ہو، اس کی کون عزت کرتا ہے؟
تو یہ اس لفظ کے معنی، ایک اور معنی بھی علماء نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز اس ذات کو کہتے ہیں کہ ہر ایک چیز میں اس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جو غنی کا معنی ہے، ہر چیز اس کی محتاج اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہو، اور ایسی ذات صرف اللہ عز و جل کی ہے۔ 4 معنی۔ اور 5واں معنی جیسے کہ آگے ایک مستقل اسماء حسنہ میں سے ایک اسم بھی آنے والا ہے، المعز، عزت دینے والا۔ عزیز میں یہ بھی ہے کہ وہ خود عزت والا ہے اور سب کو عزت دینے والا ہے۔ تو یہ 5 معنی علماء نے بیان فرمایا۔ نمبر 1، جس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیس کمثلہ شیء، یعنی توحید کا معنی بھی عزیز میں ہے۔ نمبر 2، غالب، سب پر آنے والا، کوئی اس پر غالب نہیں، سب پر قدرت رکھنے والا، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ نمبر 3، وہ سب سے زیادہ طاقت والا، جس کے اوپر کوئی کسی کی طاقت نہیں چل سکتی۔ نمبر 4، ہر چیز شریف ہونا، جو سب سے زیادہ شرافت رکھنے والا، سب سے زیادہ اعلیٰ صفات رکھنے والا۔ نمبر 5، ہر چیز اس کی محتاج ہو ہر معاملے میں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ اور نمبر 6، عزت دینے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے العزیز۔ اس کا ایک اجمالی معنی ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، ان الفاظ کو اور ان معانی کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔ زبردست ہے، سب پر غالب ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اس کے ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سارے معنی العزیز میں ہے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر قرآن تو کہتا ہے سبحان ربک رب العزتی، وہ عزت کا رب ہے، ساری عزت کا مالک وہ اکیلا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے غلبہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے قوت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اعلیٰ صفات عطا کرتا ہے۔ تو عز من تشاء وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، یعنی اس سے عزت کے اسباب چھین لیتا ہے۔ یہ دونوں اللہ کی صفت ہے، انشاءاللہ آگے یہ دونوں نام بھی آنے والے ہیں، وہاں اس کی وضاحت تھوڑی کریں گے مزید۔ تو بہرحال عزت کا معنی ہم نے اب سمجھ لیا کہ غلبہ، قوت اور اعلیٰ صفات کا ہونا اور اس میں شرافت کا ہونا، یہ سب معنی ہے عزت کے۔ اب ہم اردو زبان میں جو کسی کے بارے میں عزت کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا دائرہ محدود ہے، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی العزیز ہیں، عزت والے بھی ہیں اور عزت دینے والے بھی ہیں۔ اب قرآن مجید میں یہ نام دوسرے ناموں کے ساتھ عام طور پر مل کر آتا ہے، العزیز العلیم، العزیز الحکیم، العزیز الرحیم، العزیز الوہاب، یہ الفاظ کے ساتھ مل کر آتا ہے۔ یعنی صرف غلبہ ہے تو عام طور پر جب آدمی کے پاس بہت غلبہ ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس کا مس یوز کرتا ہے، اس کا غلط استعمال کرتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی عزت والے ہیں تو ساتھ میں علم بھی کامل ہے، لہذا علم کے مطابق اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عزت و غلبے والے ہیں لیکن حکیم بھی ہے، لہذا حکمت کے ساتھ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ العزیز ہے لیکن اس کے ساتھ الغفور بھی ہے، معاف بھی کر دیتے ہیں، بھلے اس کو قوت حاصل ہے، غلبہ ہے، لیکن معاف بھی کرتا ہے۔ العزیز ہے لیکن الرحیم بھی ہے ساتھ میں، لہذا رحمت بھی اس میں کار فرما ہوتی ہے۔ العزیز ہے تو ساتھ میں الوہاب بھی ہے، دینے والا بھی ہے۔ تو یہ صفات کے ساتھ مل کر دونوں نام آتے ہیں، جس سے ایک عجیب سنگم پیدا ہوتا ہے۔ جب اس لفظ کا معنی انسان کے دل کے اوپر منکشف ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اس کی معرفت ہوتی ہے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا جلال عجیب طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفاتی نام ہیں ان میں سے کچھ نام جلالی ہے، کچھ نام جمالی ہے، اور جلال و جمال سے کمال بنتا ہے۔ تو بندہ جب ان ناموں کی معرفت حاصل کرتا ہے، ان ناموں کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے دل پر کبھی اللہ کا جلال منکشف ہوتا ہے، کبھی اللہ کا جمال منکشف ہوتا ہے، اور اللہ کا کمال اس کے دل پر منکشف ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ انسانوں پر کبھی اللہ کے جلالی ناموں کی تجلیات آتی ہے، کبھی جمالی ناموں کی تجلیات آتی ہے، مختلف ناموں کی تجلیات آتی ہے، اس کا علاج بھی اس کی ضد سے کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے نام اللہ تعالیٰ کے لے کر پھر انسان اللہ کا قرب پاتا ہے، اس کی تجلیات کو اور اس کی رحمتوں کو، اس کی صفات کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے اور اللہ کا قرب پاتا رہتا ہے۔
اب آگے یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب عزت والا اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی عزت والا نہیں ہے سوائے اس کے جس کو اللہ عزت دے، تو حقیقی عزت کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے سوا کوئی حقیقی عزت والا نہیں ہے۔ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اسی سے عزت طلب کریں۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا یہ لوگ کافروں کے پاس، منافقوں کے پاس عزت طلب کرنے جاتے ہیں؟ ان سے اس لیے رابطے اور تعلقات رکھتے ہیں، دوگلاپن اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ انہیں عزت مل جائے گی ان کے ساتھ رہنے سے؟ یہ بڑی بڑی بھول میں ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی عزت کا مالک ہے ہی نہیں، اور اللہ جس کو عزت دے وہی عزت والا بن سکتا ہے۔ لہذا عزت صرف اللہ کے ساتھ رہنے میں ہے۔ اس لیے جب معلوم ہوگا کہ اللہ العزیز ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے تقاضے، سب سے پہلے تو اس پر ایمان لانا ہے اور اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنانا ہے کہ اللہ العزیز ہے، میں اللہ کے اس نام پر ایمان لایا ہوں، میں اللہ کے اس نام پر ایمان لایا ہوں۔ اس بات کو اپنے دل میں بٹھائے اور اس کے معنی کو اپنے دل پر منکشف کرے اور اللہ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کرے کہ حقیقی عزت اللہ کی ہے۔ اور پھر دوسری چیز کیا ہے؟ مخلوق میں آپ کو جو عزت و غلبے والا نظر آئے تو اس کی عزت و غلبے کی نفی کرے اور یہ کہے کہ اس کو عزت اللہ نے دی ہے، اس کی ذاتی نہیں ہے، عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ تیسری چیز، جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ العزیز ہے تو اپنے آپ کو العزیز کے ساتھ جوڑ لیں۔ جو آدمی العزیز کے ساتھ جڑ گیا، جو آدمی اس العزیز کے ساتھ جڑ گیا تو عزت اسے ہی ملے گی، غلبہ اسے ہی ملے گا، اور دل میں ایک خاص طرح کی تسلی ہوگی کہ پھر وہ ڈرے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تعلق تو اس اللہ کے ساتھ ہے جو اللہ العزیز ہے، غلبے والا ہے، لہذا وہی غالب آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی سورہ صافات میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ یہ بات ہماری طرف سے پہلے ہی صادر ہو چکی ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ کس کے لیے؟ لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر بندوں کے بارے میں۔ کیا؟ انہم لہم المنصورون، کہ یقیناً وہی لوگ ہیں جن کی نصرت کی جائے گی، جن کی مدد کی جائے گی۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہ بات یقینی ہے کہ ہمارا لشکر ہی غالب آنے والا ہے، اللہ کا لشکر ہی غالب آئے گا۔ غلبہ اللہ کے لشکر کو ہی ملے گا، اللہ والوں کو ہی ملے گا، اللہ کے پیغمبروں کو ہی ملے گا، اللہ کے ماننے والوں کو یعنی ایمان والوں کو ہی ملے گا۔ یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے اگر نصرت نہیں آ رہی ہے، غلبہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ بات ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم حقیقی معنی میں اللہ کے لشکر کا حصہ بھی بنے ہیں یا نہیں بنے۔ اگر اللہ کے حزب میں، اللہ کی جماعت اور اس کے لشکر میں ہم شامل نہیں ہوئے تو غلبہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ لہذا جب کبھی ہم جند اللہ بنیں گے، اللہ کا لشکر کا حصہ بنیں گے، اس کی جماعت کے لوگ بن جائیں گے، اس کی شرائط پوری کریں گے تو غلبہ ہمیں ہی ملے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا لشکر اور وہ غالب نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اپنے آپ کو اس العزیز کے ساتھ جوڑنے کی ہے کہ جب ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیں گے تو انشاءاللہ غلبہ ہمیں ملے گا۔ اور تاریخ، ہسٹری اس کی گواہ ہے۔ چنانچہ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے چلے جائیے، آپ کو غلبہ انبیاء اور رسولوں کے ساتھ ہی نظر آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم میں تبلیغ کرتے ہیں، مشکل سے 80-82 آدمی ایمان لاتے ہیں، پوری قوم مخالف ہے، پوری قوم دشمن ہے۔ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ، دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ نو اگر تو دعوت توحید سے باز نہ آئے گا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے مار ڈالیں گے، سنگسار کر دیں گے، جان کی دھمکیاں دی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بالآخر ہوا کیا؟
دنیا جانتی ہے، قرآن اس پر شاہد و گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تہس نہس کیا، غرقاب کر دیا، اور کشتی میں بٹھا کر حضرت نوح کو اور ان کے ماننے والوں کو نجات دی۔ غالب کون رہا؟ حضرت نوح اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی مٹھی بھر جماعت۔ اور مغلوب کون ہوا؟ مغلوب ہوئی پوری قوم جن کے پاس ساری قوت و طاقت تھی۔ معلوم ہوا غلبہ اللہ کے ساتھ رہنے والوں کو ملتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو ملتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں وہ وقتی طور پر بلبلے کی طرح اٹھ تو سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں غلبہ کبھی انہیں حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد آئیے حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ ان پر ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، قوم بڑی طاقتور ہے، لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان کے جیسی قومیں دنیا میں آئی نہیں۔ تو یہ حضرت ہود کے پاس طاقت کم تھی، افراد کم تھے، لیکن اللہ کا عذاب آیا اور قوم کو ہلاک کر دیا گیا، اور حضرت ہود اور ان کے اوپر ایمان لانے والے نجات پا گئے، وہ غالب رہے، قوم مغلوب رہی۔ قوم سمود میں آئی حضرت صالح علیہ السلام، اکیلے ہیں، ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھوڑے ہیں، قوم بڑی طاقتور ہے، بڑی ماہر ہے، بہت انجینئرنگ کا علم رکھنے والی ہے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے والی ہیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ حضرت صالح اور ان پر ایمان لانے والے تھے، وہ لوگ غالب رہے اور ان کے دشمن ہمیشہ مغلوب رہے۔ اور آگے چلیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سامنے دشمن نمرود ہے، وقت کا ظالم و جابر بادشاہ ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس فوج ہے۔ حضرت ابراہیم اکیلے ہیں، نہتے ہیں، کوئی ہتھیار نہیں، مقابلے کی طاقت نہیں، آگ جلائی جاتی ہے اور اس میں حضرت ابراہیم کو ڈالا جاتا ہے، لیکن غالب کون آیا؟ آگ غالب نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالی العزیز تھے، لہذا ان کا ارادہ غالب آیا۔ یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے اوپر آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، اس کا ارادہ تھا، اس کے اوپر آگ اور نمرود کی جلائی ہوئی آگ غالب نہیں آ سکی۔ حضرت ابراہیم زندہ رہے، آگ میں بھی سلامت رہے، بالآخر نمرود ہلاک ہوا۔ حضرت ابراہیم آج بھی عزت والے ہیں، پوری دنیا عزت کے ساتھ ان کا نام لیتی ہے۔ اور آگے آئیے، حضرت موسیٰ ہے اور سامنے فرعون ہے، سب جانتے ہیں۔ فرعون چاہتا ہے کہ موسیٰ نام کا کوئی بچہ بنی اسرائیل میں آگے بڑھنے ہی نہ پائے، بچپن میں ہی اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کیا، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ موسیٰ پلے گا، بڑھے گا اور پھر بالآخر فرعون کے مقابلے میں آئے گا۔ اللہ کا ارادہ غالب آیا کہ جب موسیٰ ہے تو فرعون کو اپنے گھر میں رکھ کر ان کی پرورش کرنی پڑی۔ موسیٰ اور بنی اسرائیل نہتے ہیں، فرعون بڑا ظالم جابر بادشاہ ہے، بڑا سخت دل ہے، فوجیں ہیں اس کے پاس، لشکر ہے، حکمرانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سمندر سے پار کون نکلا؟ حضرت موسیٰ نکلے، بنی اسرائیل نکلے، اور فرعون غرقاب کر دیا گیا، سمندر میں ڈبا دیا گیا۔ غالب کون آیا؟ اللہ کا ارادہ غالب آیا، اللہ کے ساتھ رہنے والے غالب آئے، اللہ کے دشمن کبھی غالب نہیں آ سکے۔ اس سے آگے آئیے، حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، ایک طرف 11 بھائی ہیں، بڑی عمر کے ہیں، یوسف چھوٹے بچے ہیں۔ 11 بھائی چاہتے ہیں کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے، یہ ابا کی محبت کے راستے میں روڑا بنا ہوا ہے، اس کو ہٹا دیا جائے، کنویں میں ڈال کر ان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہوا کیا؟ ان اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر، اپنے کام پر غالب ہے۔ اللہ چاہتے تھے کہ یوسف بڑے ہوں گے، وہ نبی بنیں گے، مصر کے بادشاہ بنیں گے، عزت اللہ انہیں دیں گے، لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو اس منصب تک پہنچایا، لمبی داستان ہے۔ اور اس کے بعد بھائی لوگ ذلیل ہوئے اور یوسف علیہ السلام عزیز بنے، وہ عزیز مصر بھی بنا دیے گئے۔ تو عزت اللہ کے ساتھ رہنے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل نہتے ہیں، دنیا کے مال و اسباب کے اعتبار سے بالکل نادار ہیں، اور مقابلے کے لیے یہودی ہیں، چاہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالے، لیکن ہوا کیا؟ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اوپر اٹھا لیا اور وہ لوگ مغلوب ہوئے، حضرت عیسیٰ غالب ہوئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ العزیز کے ساتھ تھے، جنہوں نے العزیز کا ساتھ لیا وہ غالب۔ اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دیکھیے،
جب دعوت لے کر کھڑے ہوئے، گنتی کے چند لوگ تھے، نہتے تھے، مکہ میں کافروں کی حکمرانی تھی، سرداری ان کی تھی، چھپ چھپا کر نماز پڑھتے تھے، لیکن اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، العزیز کے ساتھ رہے، العزیز کے راستے پر چلتے رہے۔ بالآخر ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ جس میں آپ علیہ السلام کو روپوش ہو کر بھاگنا پڑا، مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ لیکن چند ہی سال میں یہ منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ جس مکہ سے کل چھپ کر نکل رہے تھے، آج فاتحانہ شان کے ساتھ اس مکہ میں داخل ہو رہے۔ غلبہ کس کو ملا؟ اللہ کے ساتھ، العزیز کے ساتھ رہنے والوں کو، اس کے راستے پر چلنے والوں کو۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو آدمی العزیز کے ساتھ رہتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، اس کے راستے پر چلتا ہے، عزت اسے ہی ملے گی، غلبہ اسی کو ملے گا، اس کے علاوہ عزت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وقتی طور پر کچھ عزت دنیا والوں کی نظر میں ملے، لیکن بالآخر وہ عزت خاک میں مل جاتی ہے، وہ عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ رہتا ہے، العزیز کے ساتھ، اس کی عزت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ یہ سارے نام ابھی میں نے آپ کو گنائے، دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج تک ان کا نام آتے ہی دل عزت سے بھر جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ العزیز کے ساتھ تھے، وہ غالب رہے، وہ طاقت والے رہے، وہ شرافت والے رہے، وہ عزت والے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ العزیز کے ساتھ تھے۔ تو بہرحال ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ العزیز کے ساتھ رہیں، اور اس نام کے ذریعے سے اپنے دل میں قوت پیدا کریں۔ اپنے نام، جیسے مثال کے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، مثال کے طور پر کسی کا باپ بادشاہ ہو اور وہ شہزادہ ہو، کسی کا باپ بڑا منسٹر ہو، اس کو کتنا غرور ہوتا ہے، وہ کتنا طاقت اور پاور میں ہوتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے کہ میرا باپ تو وزیر اعظم ہے، میرا باپ تو بڑا منسٹر ہے، میرا باپ بادشاہ ہے۔ وہ کیوں ڈرے گا؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرا تعلق العزیز کے ساتھ ہے، یعنی بادشاہ کے ساتھ ہے۔ تو جس بندے کا تعلق العزیز جل جلالہ کے ساتھ ہو جائے، وہ پھر ڈرے کیسا، وہ کسی کے سامنے جھکے کیسا، وہ کسی اور سے عزت کیوں لے؟ اس لیے کہ عزت کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ اگر وہ عزت دینا نہ چاہے تو عزت کے نقشوں میں ذلت ہی دیتا ہے، اور وہ عزت دینے پر آئے تو ذلت کے نقشوں میں عزت دیتا ہے۔ یہ العزیز جل جلالہ ہے۔ لہذا اس نام پر ہمارا ایمان ہو، اللہ العزیز کا ساتھ ہم اختیار کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اس کے دین پر چلیں۔ جو آدمی زندگی کے جس شعبے میں العزیز جل جلالہ کا نہج، اس کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرے گا، وہ اس شعبے میں عزت والا ہوگا۔ ایک آدمی شوہر ہے، اپنی ازدواجی زندگی میں، اپنی میریڈ لائف میں العزیز جل جلالہ کا راستہ اور طریقہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے گھر میں عزت والا ہوگا، بیوی کی نظر میں عزت والا ہوگا۔ جو باپ اپنے بچوں کے ساتھ العزیز جل جلالہ کا بتایا ہوا طریقہ اختیار کرے گا، اولاد کی نظر میں وہ عزت والا ہوگا۔ جو حاکم ہے، حکومت کرنے میں العزیز جل جلالہ کا دین اختیار کرے گا، اس کا راستہ اختیار کرے گا، اپنی رعایا کی نظر میں وہ عزت والا ہوگا۔ جو استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں العزیز جل جلالہ کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے شاگردوں کی نظر میں عزت والا ہوگا۔ غرض یہ کہ زندگی کے جس شعبے میں آپ چلے جاؤ، اگر العزیز جل جلالہ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا ہے تو عزتیں اس کے قدم چومے گی، وہ عزت کے ساتھ جیے گا اور عزت کے ساتھ مرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اس میں تخلف نہیں ہو سکتا۔ چوتھا معنی ذکر کیا تھا، العزیز وہ ذات ہے کہ جس کے سب محتاج، ہر چیز میں۔ یہ زندگی ہماری ہے ابھی، لیکن ہم اس زندگی کے باقی رہنے میں اللہ عز و جل کے محتاج ہیں۔ سانس لینے میں ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ آکسیجن کتنا آسانی سے ہمیں مل رہا ہے، الحمدللہ۔ آج تک پتہ بھی نہیں تھا، لیکن اب جو حالات دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، آکسیجن کے لیے مارا ماری چل رہی ہے، آکسیجن بازار میں مل نہیں رہا ہے، قلت ہے، لوگ اس کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ اب اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جس آکسیجن کے محتاج ہے وہ کون پیدا کرتا ہے؟ وہ صرف اللہ پیدا کرتا ہے۔ اس کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے پھیپھڑوں کو چلانے کے لیے ہم آکسیجن کے محتاج ہیں، اور آکسیجن کا خالق اللہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کے باقی رہنے کے لیے اپنے دل کی حرکت کے محتاج ہیں۔ اس میں پاور کہاں سے آتا ہے؟ کون سا کنیکشن لگا ہے؟ وہ اللہ کا امر ہے، العزیز کا امر ہے، اس لیے دل دھڑک رہا ہے۔
باقی اگر یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو ایک لمحے میں انسان جتنی چیزوں کا مالک تھا وہ سب کی سب ملکیت ختم، جتنے عہدوں کا مالک تھا وہ عہدوں سے وہ سبکدوش ہو جائے گا، ختم۔ موت آتے ہی وزیر اعظم نہیں رہا، موت آتے ہی آفیسر نہیں رہا، موت آتے ہی فیکٹری کا مالک اب مالک نہیں رہا، موت آتے ہی مالدار آدمی اب مالدار نہیں رہا، اس کا مال دوسروں کا ہو گیا۔ یہ سب کا سب ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہر گھڑی میں، ہر چیز میں اس کا احساس رکھیں کہ وہ العزیز ہے، وہ الغالب ہے، اس کے جلال کو اپنے دل میں لائیں۔ اور امام غزالی اور تیسری بات یہ بیان فرمائی ہے کہ عزت اللہ ہی سے مانگے، اس کے علاوہ کسی سے عزت کی تلاش میں نہ رہے۔ لوگ پتہ نہیں عزت حاصل کرنے کے لیے کوئی اس پارٹی سے جڑتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو عزت مل جائے گی، وہ بڑا آدمی ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو عزت مل جائے گی، وہ مالدار ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو عزت مل جائے گی، وہ فلاں ہے اس کے ساتھ جوڑیں گے تو عزت مل جائے گی۔ پتہ نہیں اس کے لیے کیا کیا چاپلوسی کرتے ہیں اور کیسی کیسی ذلتی اختیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، عزت صرف اللہ کے لیے ہے، غلبہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہذا جس کو عزت چاہیے، جس کو غلبہ چاہیے، جس کو قوت چاہیے، وہ العزیز کے ساتھ جڑ جائے تو اس کو یہ ساری کی ساری چیزیں مل جائیں۔ لہذا اس نام پر ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عزت کو حقیقی عزت نہ سمجھے، اللہ کے علاوہ کسی سے عزت کا طلبگار نہ بنے، کسی سے عزت کی امید نہ رکھے، صرف اللہ ہی سے عزت کی امید رکھے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس اخلاق کو، اس خلق کو اپنے اندر لانے کے لیے کیا کریں کہ بندوں میں سے عزیز وہ ہے کہ بندے اپنی دنیاوی اور دینی حاجتوں میں اس کے محتاج ہوں، یعنی اپنے اندر وہ ایسا کمال پیدا کریں، ایسی صفات پیدا کرے اللہ سے مانگ کر کہ دنیاوی امور میں بھی لوگ اس کے محتاج ہوں، اس کے جیسا کوئی دوسرا آدمی ملتا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو اسی کے پاس آنا پڑتا ہے کہ یہ کام تو اسی سے ہوگا۔ دینی اعتبار سے بھی لوگ اس کے محتاج ہوں، یعنی دین کے معاملے میں بھی لوگوں کو اسی کی طرف رجوع کرنا پڑے۔ تو جس بندے میں یہ خوبی، یہ کمال پیدا ہو جائے تو یہ بندوں میں سے العزیز کہا جائے گا۔ یعنی لفظ العزیز کی اس میں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام العزیز جل جلالہ کی تجلیات اس پر ہوئی ہے، اس لیے لوگ اس کے محتاج ہو گئے۔ اور یہ رتبہ سب سے اعلیٰ درجے میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے دینی اور دنیاوی امور میں انہی کے محتاج ہوتے ہیں، انہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے خلفاء راشدین، صحابہ کرام اور جو اہل علم علماء ہیں وہ سب اس درجے میں آئیں گے، اور جس میں جتنا اعتبار سے یہ لوگ ان کے محتاج ہوں گے اسی اعتبار سے اس میں عزت آتی چلی جائے گی۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ لیجئے کہ عزت اسی کو ملتی ہے جو لوگوں کے کام آتے ہیں، لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی لوگ عزت کرتے ہیں۔ سخی آدمی لوگوں میں عزت والا ہوتا ہے اور عالم آدمی لوگوں میں عزت والا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے علم کے لوگ محتاج ہیں، سخی کی سخاوت کے لوگ محتاج ہیں۔ کوئی ماہر فن ہو تو اس فن کے لوگ محتاج ہوتے ہیں تو اس کی لوگ عزت کرتے ہیں، تو عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ بہرحال یہ العزیز جل جلالہ کے کچھ معانی تھے، اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی، کائنات میں اللہ کا غلبہ دیکھتے چلے جائیں۔ معرفت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہوتا ہے اور پھر وہی پورا ہو کے رہتا ہے۔ پوری دنیا اس کے مقابلے میں آ جائے تو اللہ کے ارادے پر غالب نہیں آ سکتی۔ ایک بیماری دنیا میں آئی ہے جس کو کورونا کہتے ہیں، چھوٹا سا وائرس ہے، ظاہر اللہ کے ارادے سے آیا ہے۔ اب پوری دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، لیکن وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، اس لیے کہ جب تک اللہ نہیں چاہیں گے وہاں تک کسی کا ارادہ اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو موت دینا چاہتے ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو بچا نہیں سکتی، اور کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو مار نہیں سکتی۔ اللہ کسی کو مالدار کرنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ ہو جاتا ہے، وہ غالب آتا ہے۔ پوری دنیا اس کو فقیر کرنا چاہے لیکن فقیر نہیں کر سکتی، اور کسی فقیر کو پوری دنیا مل کر مالدار کرنا چاہے لیکن اللہ کا ارادہ نہ ہو تو اس کے ارادے پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو امیر نہیں کر سکتی۔ ہر چیز میں اللہ کے ارادے غالب آتے ہیں۔ یا ابن آدم انت ترید وانا ارید، حدیث قدسی میں ہے، اے انسان تو بھی ایک ارادہ کرتا ہے اور ایک ارادہ میں کرتا ہوں، ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، لہذا تو میرے ارادے کے تابع ہو جا تو میں تیرے ارادوں کو پورا کر دوں گا۔ لہذا عقل مندی یہی ہے کہ اس غالب کے ارادے میں اپنے آپ کو فنا کر دے، عزت اسی سے ملے گی، ارادے اسی کے پورے ہوں گے۔
اس لیے علماء فرماتے، حضرت علی فرماتے عرفت نفسی بفسخ العزائم، رب کی معرفت ایسے حاصل ہوتی ہے کہ بہت سی مرتبہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں، بلکہ عزم کرتے، پکا ارادہ کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے، لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو وہ کام سارے اسباب کے موجود ہونے کے باوجود بھی نہیں ہوتا۔ اس سے معرفت ہوتی ہے کہ کوئی ہے جس کا ارادہ چلتا ہے، وہ العزیز ہے، اس کا ارادہ چلتا ہے، ہمارا ارادہ نہیں چلتا۔ اسی طرح ایک بات علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے دنیا میں، کسی اعتبار سے غلبہ دے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی عزت کا، اپنی قوت کا، اپنے غلبے کا غلط استعمال نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ رحمت کو ملا دے، اس کے ساتھ حکمت کو ملا دے، اس کے ساتھ علم کو ملا دے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے اپنے ناموں کے ساتھ ان چیزوں کو ملایا ہے۔ تو عزت کے ساتھ حکمت بھی ہو، عزت کے ساتھ علم بھی ہو، عزت کے ساتھ رحمت بھی ہو، عزت کے ساتھ سخاوت بھی ہو، ان چیزوں کو اپنے ساتھ ملائے تو یہ انسان دنیا میں بڑا مفید و نافع بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت بھی اپنے خزانے سے عطا فرمائے، حکمت بھی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رحمت بھی عطا فرمائے اور اللہ دینے والا بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ عزت و غلبہ دشمنوں پر ہمیں عطا فرمائے، بیماریوں پر ہمیں اللہ غالب فرمائے، اور ہر طرح کے دشمنوں پر اللہ ہمیں غلبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔